ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الذي ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ وذات طریق الدین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وهو الصادق المصدوق، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث آدم بمنے بے سر و ساما مدد، قبل ایدی مدد، کعب ایما مدد، قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم، دمد شیخ احمد رضا خان قطب اعظم می زنم، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستارا تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ رفیقان محترم، محبان گرامی وقار، سب سے پہلے مکمل ادب و احترام کے ساتھ، تمام کمال کے ساتھ، اپنے اور پیارے دونوں عالم کے آقا و مولا، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، طہ و یاسین، ارواحنا فدا، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد، طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد تو بنائی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنائی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ایمان والوں نے تو شاندار روشن والی ہوادار مسجدیں بنائیں، مگر جن کے من میں پاپ ہے وہ گندی جگہوں پر گھنٹوں گھنٹوں تو کھڑے رہتے ہیں۔ وہ جگہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، وہاں پورا پورا دن بتا دیتے ہیں، اور وہ جگہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں وہاں انہیں آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ شاعر کہتا ہے، مسجد تو بنائی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے،
جس کا تو چاند تھا افسوس وہ حال نہ رہے۔ دن لہو میں کھونا تجھے، اعلی حضرت فرماتے ہیں شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمانے رب ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا کہ اللہ نے جو کرم کیا اس کا شکر بھی نہیں کر رہا ہے، اور جو اس نے گناہوں پر عذاب بیان کیا اس کا ڈر بھی نہیں، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حضرات محترم، سب سے پہلے تو میں اس نورانی مسجد کے صدر و اراکین اور تمام معاونین کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ لوگوں نے مل کر ہاتھ بٹا کر ایسی خوبصورت دیدہ زیب شاندار مسجد تعمیر کی ہے۔ اللہ رب العزت سب کی خدمتوں کو قبول فرمائے اور ان کی قبر کو اور حشر کو بھی ایسے ہی روشن و منور رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کا گھر مسجد بنایا، اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بخاری کی دوسری روایت میں ہے اگر پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی کسی نے مسجد بنا دی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنائے گا۔ یہ گویا کی مسجد کی فضیلت میرے نبی بیان کر رہے ہیں۔ پرندے کے گھونسلے میں کون نماز پڑھ پائے گا؟ مگر اشارہ اس طرف ہے کہ اگر کسی نے ایک اینٹ بھی مسجد کے لیے دی ہے تو وہ اکیلے ایک شاندار محل کا حقدار ہوگا جنت کے اندر۔ اگر کسی نے ایک بوری بھی دی ہے یا ایک پتھر بھی اٹھا کر دے دیا ہے تو اسے بھی جنت میں شاندار محل بنے گا، کیونکہ اس کا اور کوئی مطلب نہیں ہو سکتا کہ اگر پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی کسی نے مسجد بنائی تو اللہ اسے جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ ایک روایت میں فرمایا کہ جنت میں اسے یاقوت کے محل دیے جائیں گے، وہ بھی لال یاقوت پتھر کے، جس کی قیمت تو کروڑوں اربوں میں ہے۔ ایسا شاندار محل اللہ اسے جنت میں عطا فرمائے گا۔ یہ مسجدیں کیا ہیں؟ آپ پڑھتے ہوں گے خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہیں کہ درو بود قیل و قال محمد۔ یہ مسجدیں یہاں پر تو قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجدوں میں تو یہی ہوتا ہے، کیا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہی تو مسجد میں ہوتا ہے۔ قیلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا آپ بتا دیجئے۔ یہ مسجد کی فضیلت و عظمت ہے کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس کو دیکھو کہ وہ مسجد آباد کر رہا ہے تو تم اس کے ایمان کے گواہ ہو جاؤ، کہ مسجد آباد کرنے والا ایمان والا ہے، اس کے تم گواہ بن جاؤ، کیونکہ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی اس کے بعد کہ اللہ فرماتا ہے انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ تم جسے دیکھو کہ وہ مسجد کو آباد کر رہا ہے۔ اب مسجد کو آباد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہیں ٹوٹ پھوٹ گئی اس کی مرمت کر دیا، اس کی تعمیر کر دیا، جھاڑو لگایا،
پوچھے لگایا، پتھر صاف کیے، وضو خانہ تیار کیا، مصلے لگائے، کچرے اٹھا دیے، روشنی کا اہتمام کیا، خوشبو کا اہتمام کیا. مفسرین نے فرمایا یہ سب مسجد کے آباد کرنے میں ہے. نماز پڑھا، ذکر و اذکار و تسبیح کی، یہ مسجد کا آباد کرنا ہے. میرے نبی حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ مسجد کے آباد کرنے والے کو دیکھو تو تم اس کے ایمان کے گواہ ہو جاؤ، اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہی مسجدیں آباد کرتے ہیں. تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ قرآن مسجد کون آباد کرتا ہے؟ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. تو پتہ چلا اس آیت سے کہ جو مسجدیں بنائے، مسجدوں کی تعمیر کرے، مسجدوں کا خیال رکھے، اس کی مرمت کرے، ضرورتیں پوری کرے، وہ ایمان والا ہے، وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے. اسی آیت سے پہلے اللہ فرماتا ہے ما کان المشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مسجدیں بنانا یہ مشرکوں کا کام نہیں ہے. مسجدیں بنانا اللہ کہتا ہے کہ مسجدیں بنانا یہ مشرکوں کا کام نہیں، یہ کافروں کا کام نہیں. آگے فرمایا کہ مسجدیں وہ بناتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت اور دین کے احکام کی سب سے پہلی جو درسگاہ ہے وہ اللہ کا گھر، یہ مسجدیں ہیں. قرآن میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ اے ابراہیم تم میرے گھر کو پاک صاف رکھو. کس کو؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک و صاف رکھو. یہ مسجد کی صاف صفائی، مسجد کی تزئین و آرائش، مسجد کی خوبصورتی، اسے معمولی کام نہ سمجھا جائے. مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم اللہ اپنے خلیل کو دے رہا، سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو دے رہا ہے. اس سے پتا چلا کہ آج یہ جو خوبصورت مسجد جس میں آپ اسماء حسنہ، اسماء النبی کو دیکھ رہے ہیں چمکتے ہوئے حروف کے اندر، اس کی تزئین و آرائش کو جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ کام ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے. سب سے پہلے مسجد نبوی کی جو تعمیر ہوئی، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے اور آپ نے لوگوں سے کہا کہ یہاں پر اللہ کی عبادت نماز پڑھنے کے لیے مدینہ میں مسجد بنانی ہے. قباء میں تو بن چکی تھی، اب مدینہ میں مسجد بنانی ہے. تو دو غریب بچوں نے اپنے کھجوروں کے باغ کو مسجد کے لیے وقف کر دیا. اگر آدمی دینا چاہے تو اللہ تعالی غیب سے اس کے دل میں وسعت پیدا کرتا ہے، اور اگر آدمی نہ دینا چاہے تو وہ نہ دینے کے لیے الزام تراشیاں، بہتان تراشیاں، غلط پروپگنڈے اور نہ جانے کیسے کیسے کام کرتا ہے. یہ لوگ دو جرم کے شکار ہوتے ہیں. نمبر ایک کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر پاتے، دوسرے وہ کہ دین کے کام میں منفی نگیٹیوٹی پھیلا کر رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام نے اپنی قوم کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا. حضرت موسیٰ کی قوم میں قارون بہت بڑا مالدار تھا، جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے خزانے کے تالوں کی چابیاں نہ جانے کتنے سو اونٹوں پہ لادی جاتی تھیں. وہ اتنے بڑے خزانے کا مالک تھا. حضرت موسیٰ نے جب زکوٰۃ کا اعلان کیا، وہ حضرت موسیٰ کو مانتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا،
زکات کا سنا، اس نے گھر جا کر حساب لگایا. اب حساب لگانے کے بعد سوچتا یا اللہ، موسیٰ نے تو اتنا لمبا زکات کا سسٹم دے دیا کہ اگر میں زکات نکال دوں تو میں تو مالدار ہوں ہی، میری زکات سے سارے غریب مالدار ہو جائیں گے. اب سب مالدار ہو جائیں گے تو میری پاور کہاں رہے گی؟ اس لیے اس نے بچنے کے لیے، کہیں موسیٰ کا نام نہ ہو، لوگوں کی عزت بڑھ جائے گی، میری دولت کم ہو جائے گی، اس نے حضرت موسیٰ پر الزام لگایا ایک لڑکی کے تعلق سے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آئے اور حکم دیا زمین کو کہ اسے اپنے اندر دھسا لے. فرعون زمین کے اندر دھستا چلا گیا، قارون زمین کے اندر دھستا چلا گیا. نہ اس کا مال اسے کام آیا، نہ اس کی دولت اسے کام آئی. تو جو لوگ منفی پروپیگنڈا یہاں پر کرتے ہیں، اور اللہ جسے دینے کی توفیق دیتا ہے، وہ آدمی چاہے غریب ہی کیوں نہ ہو، وہ جتنا ہوتا ہے وہ ضرور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ ہمارے چہرے، ہمارے خاندان، ہمارے نسب، ہمارے مال کو نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے دلوں کی نیت کو دیکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، دین کو مدد کی ضرورت ہے. کون ہے جو دین کی مدد کرے گا؟ حضرت ابو بکر گھر گئے، حضرت عمر گھر گئے. مال کے عمر نے 2 حصے کیے. اتفاق یہ تھا کہ حضرت عمر کے پاس دولت زیادہ تھی، انہوں نے 2 حصے کیے. ایک حصہ بھی بچوں کے لیے چھوڑا اور ایک حصہ بڑی گٹری بنا کر مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں لا کے ڈال دیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر آئے، چھوٹی سی تھیلی پکڑے ہوئے، اور انہوں نے نبی کے قدموں میں وہ تھیلی ڈال دی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ کون ہے رسول جو فرماتے ہیں واللہ لا یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم، اللہ کی قسم تم رکوع میں ہوتے ہو، میں منبر پہ ہوتا ہوں امامت پر، میں رکوع میں سجدے میں تمہارے رکوع سجدے کی حالت دیکھتا ہوں. تم نمازیں پڑھتے ہو، میں سجدے کی جگہ پہ ہوتا ہوں، میں تمہارے دل کی حالت دیکھتا ہوں. حل ترونی مقامی ھذا، سرکار نماز پڑھا رہے تھے، نماز سلام پھیر کر سامنے آئے، ارشاد فرمایا حل ترونی مقامی ھذا، تم سمجھتے ہو کہ میں مصلی میں قبلے کی طرف ہوں اور تم میرے پیچھے کھڑے ہو، جو چاہو کرو گے نہیں مجھے پتہ چلے گا؟ فرماتے حل ترونی مقامی ھذا، کیا تم سمجھتے ہو میں مصلی پر ہوں اور میں تمہیں نہیں جانتا؟ انی اراکم وراء ظہری کما اراکم امامی، میں تمہیں اپنے پیٹھ کے پیچھے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے میں تمہیں سامنے سے دیکھتا ہوں. واللہ لا یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم، اللہ کی قسم تمہارے نہ رکوع مجھ سے چھپے ہیں نہ تمہارے دل کی حرکتیں چھپی ہوئی. کیا ہے تمہارے دل کے اندر؟ وہ غیب دان ابھی. اب ان ٹنڈوں کو دیکھو، بخاری کتاب الصلاۃ میں یہ دونوں روایتیں موجود ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، یہ دونوں روایتیں ابھی کہو تو میں ابھی کھول کے دکھا دوں. کیا یہ ٹنڈے تبلیغی یہ حدیث نہیں پڑھتے کہ نبی دل کی بھی حالت کو جانتے ہیں؟ اب اس سے بڑا اور غیب کیا ہو سکتا ہے؟ جو جگہ خالی آگے آ جائیں تاکہ باہر والوں کو ڈسٹرب نہ ہو، بعد میں سب صحیح کر لیں گے. کھانا کھانے گھر پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ انتظام یہاں غوث پاک کے نسبت سے موجود ہے. یاد رکھو، خوشی سے کھانا، خوشی سے آگے آ جاؤ، آگے آ جائیں، ایک دم آگے آ جائیں، بالکل ہاں بیٹھ جائیں. غوث پاک کی نسبت سے کھانا بنا، یاد رکھنا. ہمارے مرنے والوں کے کھانے بنتے ہیں تو وہ مردے کو احسال ثواب ہوتا ہے، اور غوث پاک کے نام سے جو کھانا بنتا ہے نا وہ ہماری روح کا علاج کرتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، یہ فرق ہے دونوں میں کہ وہاں نور آتا ہے، غوث پاک کی روحانیت آتی ہے جو ہمارے دلوں کا علاج کرتی ہے. خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دونوں روایتیں بخاری میں موجود ہیں. کیا یہ تبلیغیوں ٹنڈوں کو نہیں دکھائی دیتی؟ دکھائی دیتی ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں ہم ان کے دل اور آنکھ کو اپنی نشانیوں سے پھیر دیتے ہیں. پڑھتے تو ہیں مگر انہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو میرے نبی دلوں کو جانتے ہیں،
ابو بکر کا مال تھوڑا ہے، عمر کا مال زیادہ ہے، ہمارا حال کیا ہوتا؟ ابھی میں یہاں اعلان کروں کہ مسجد کے لیے اتنے خرچ ہوئے ہیں، 5-6 لاکھ روپے باقی ہیں، مقروض ہیں، ضرورتیں ہیں، امام مسجد خوبصورت بنائی تو مسجد کی زینت تو مصلی سے ہے، تو امام کا گھر بھی خوبصورت ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی کام ہے، اس کے لیے تعمیر کی ضرورت ہے۔ تو اب آدمی ایک لایا 50,000 روپے دیا، ایک نے 25,000 دیا، تو ہم دونوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مگر فطری طور پر جو 50 دیتا اس کو ذرا 2-4 جملے زیادہ بول دیتے ہیں۔ بات صحیح ہے، ہماری حالت تو یہی ہے، مگر نبی وہاں ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ نبی کہتے ہیں عمر کیا لایا کیا چھوڑا ہے، عمر کتنا لائے کتنا گھر رکھے۔ میرے نبی کو کیسے پتا چلا کہ عمر کچھ چھوڑ کے آئے ہیں؟ یہ کوسچن کیوں؟ عمر کیا لائے کیا چھوڑے؟ انہوں نے فرمایا حضور میں نے اپنی جائیداد کے 2 حصے کیے، مال ایک آپ کے قدموں میں، ایک اپنی آل و اولاد کے لیے چھوڑ دیا ہے، 10واں 20واں نہیں، آدھا لے کر چلا آیا ہوں۔ میرے نبی نے دعا دی، پلٹے فرمایا ابو بکر تم کیا لائے ہو اور تم نے کیا چھوڑا ہے؟ ارشاد فرمایا یا رسول اللہ گھر میں جو کچھ تھا سب لا کر قدموں میں ڈال دیا ہے۔ کہا اچھا تم نے اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ رکھا ہے۔ ابقیتہم اللہ ورسولہ، میں نے ان کے لیے کس کو چھوڑا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ اسی لیے جب کوئی مجھ سے پوچھتا ہے حالات بڑے خراب ہیں، بریلی کے ساتھ کون ہے، قائد ملت کے ساتھ کون ہے، میں کہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول ہیں، اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ ہاں جناب عالی، انشاءاللہ 20-21 کو یہاں پر ایک عظیم الشان تربیتی اجتماع مرکز اہل سنت بریلی شریف کے حوالے سے ہو رہا ہے۔ 2 روزہ یہ پروگرام ہے۔ ہاویری والوں پورے کرناٹک نہیں پورے ہندوستان میں آگ لگی ہوئی ہے، ہر جگہ لفظ ہاویری، لفظ ہاویری، لفظ ہاویری، لفظ ہاویری۔ تو یہ کسی تنظیم کا پروگرام نہیں رہ گیا، نام بھلے ہو، اب آپ کے گاؤں کی ناک بنا ہوا ہے۔ اپنی خدمات سے یہ ثبوت دینا کہ آنے والا ہر بچہ ہر بندہ یہ کہے کہ ہاویری کے مسلمانوں جیسا ہم نے کہیں اچھی عادت والا مسلمان نہیں دیکھا، ان سے اچھے مہمان نواز نہیں دیکھے، ان سے اچھے اخلاق والے نہیں دیکھے، ان سے بڑھ کر اعلی حضرت کا دیوانہ نہیں دیکھا۔ یہ سب بچے ایکٹیو رہیں، اپنے نام کے پیچھے نہ جائیں، آپ جھک جائیں، انشاءاللہ آپ بلند ہو جائیں گے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے جھکتا ہے خدا اسے بلند کر دیتا ہے۔ یقیناً جہاں سے دیکھو فون پہ فون مجھے آ رہے ہیں، کیا ہے کیا ہے کیا ہے، یہ ہاویری کہاں ہے، اتنا بڑا پروگرام ہو رہا ہے۔ ہم نے کہا جناب عالی قائد ملت کے نام پر چند لوگ کھڑے ہوئے تھے، مگر ہاویری شہر کے سنی اتنے دلدار ہیں، اللہ نے دیا بھی انہیں ہے اور یہ اتنا ہی اللہ کی راہ میں لٹاتے بھی ہیں۔ الحمدللہ یہ میرا خود اپنا ذاتی تجربہ ہے۔ ویسے کرناٹکا کے لوگ سب دوسرے اسٹیٹوں سے بہت اچھے ہیں، علماء سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، مگر دھوکہ بھی بڑے جلدی کھا جاتے ہیں۔ اس لیے ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے پرانے لوگوں کو پکڑ کر رہیے۔ آج یہ جو مسجد کا حسن ہے میں اسی طرف آپ کو لے کر کے جا رہا ہوں۔ تو میں نے بات آ گئی تو میں نے جلسے کا ذکر کر دیا۔ یاد رکھو پورے ہندوستان میں ہنگامہ ہے، ہاں یہ حقیقت بول رہا ہوں میں، بڑے بڑے علماء فون کر رہے ہیں۔ کیا ہے یہ ہاویری والے اتنے بڑے لوگ ہیں ماشاءاللہ، اتنے بڑے سنی ہیں وہ لوگ، اتنے اعلیٰ حضرت کے دیوانے ہیں وہ لوگ، اللہ اکبر۔ اب آپ کی مہمان نوازی، آپ رہیں گے میزبان اور پورا ہندوستان رہے گا آپ کا مہمان، پورا کرناٹکا آپ کا رہے گا مہمان اور آپ ہیں سب کے میزبان، میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا میزبان، آپ بھی ہیں میزبان اور میں بھی ہوں میزبان۔ آنے والا یہ کہہ کر کے جائے کہ یہ امام احمد رضا کے دیوانے، عاشق رسول، یہ مصطفیٰ کی سنت میں مرنے والے ہیں، اتنے بڑے مہمان نواز ہیں کہ حضرت ابراہیم کی مہمان نوازی یہاں سے جھلک رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق
عشق محبت عشق محبت عشق محبت اللہ نے میرے گھر کی برکت نہ چلی جائے، 2 دن سے میرے گھر میں مہمان نہیں ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھانا نہیں کھاتے تھے، لے کے بیٹھے رہتے تھے مہمان کے انتظار میں، مہمان آئے تب وہ کھانا کھاتے تھے۔ بہرحال میرے حاویری کی غیور سنیوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کیا لایا کیا چھوڑا، تو کہا کہ گھر والوں کو اللہ اس کے رسول کے لیے چھوڑ دیا، اللہ اس کے رسول ان کے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ پتہ یہ چلا حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ حضرت عمر کے دل میں جو تھا مصطفیٰ نے اسے دیکھ لیا تھا۔ عمر کہیں سوچ مت لینا کہ تو ابو بکر سے بڑھ گیا ہے، تیرا مال تو زیادہ ہے۔ نبی نے سوال اسی لیے کیا تاکہ عمر کو پتا چل جائے کہ میرے صدیق سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، پورے صحابہ میں کوئی بھی ابو بکر سے بڑھ کر نہیں ہے، نہ عمر ہے نہ عثمان ہے نہ علی ہے نہ طلحہ ہے نہ حسن ہے نہ حسین ہے، اگر کوئی بڑا ہے تو سب سے بڑا میرے صحابہ میں ابو بکر ہے۔ اس لیے میرے نبی نے پوچھا کیوں، یہ بتانے کے لیے عمر رونے لگے، اے عمر اللہ کی قسم کوئی تو ابو بکر اللہ کی قسم تم سے نیکی میں کبھی کوئی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا ہے، تم لائے تھوڑا ہو مگر تمہارا دل کیسا ہے، تو اللہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین خریدی، یتیم غریبوں نے زمین دے دی، میرے نبی نے کہا پیسہ لے لو، توجہ، میرے نبی نے کہا اپنے اس باغ کا پیسہ لے لو، اس میں کھجوریں ہیں ہم کاٹیں گے، اس میں جو گڈھے ہیں پاٹیں گے، یہاں ہم مسجد بنائیں گے، اس زمین کا پیسہ لے لو، تم لوگ غریب ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہ، ہم ہرگز آپ سے اس زمین کا پیسہ نہیں لیں گے، ہم تو اس کا اجر اللہ سے لیں گے۔ کتنے ہوشیار تھے وہ بچے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کا بدلہ کس سے لیں گے، ثواب، اس کی قیمت ہم کہاں لیں گے، اللہ سے ہم اس کی قیمت لیں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں ہے کہ پھر اس زمین کو برابر کیا گیا، گڈھے پاٹے گئے، کھجوریں کاٹ کر کنارے دبا دی گئیں، اس میں کچھ مشرکوں کی قبریں تھیں، کھود کر ان کی ہڈیاں گڈیاں نکال کر پھینک دی گئیں، اس کے بعد وہاں پر مسجد تعمیر ہوئی۔ انہوں نے پیسہ تو نہیں لینا چاہا، مگر میرے نبی نے حضرت ابو بکر سے کہہ کر ان دونوں غریب بچوں کو اس کی قیمت بھی دلوا دی۔ اب مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ اللہ اکبر، بخاری شریف کی روایت ہے کہ صحابہ پتھر اٹھا کر لاتے، میرے نبی پتھر لے کر کے آتے، میرے نبی سامان اٹھاتے، صحابہ مل کر کے اٹھاتے۔ مسجدوں کو تم ہلکا مت سمجھو، میرے نبی خود پتھر اٹھاتے، ساتھ میں رہتے۔ صحابہ عربی میں شعر پڑھتے، عربی میں شعر پڑھتے، اور میرے نبی ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ان کے ساتھ بھی شعر کہتے، لا خیر الا خیر الاخرہ فانصر الانصار والمہاجرہ، آخرت سے بڑھ کر کوئی بھلائی نہیں ہے، اے اللہ انصار و مہاجرین کی تو مدد فرما۔ لوگ پتھر اٹھا اٹھا کر کے لاتے تھے، ایک ایک پتھر، دو دو پتھر، میرے نبی بھی ان کے ساتھ مل کر کے کام کرتے تھے۔ اب وہ مسجد بنی تو کیسی بنی؟ مٹی کے گاروں کی دیواریں تھیں، کھجور کے تنوں کی پلر تھے، کھجور کے پتوں کی چھت تھی، وہ کیسی مسجد تھی بتاؤ؟ اس میں میرے نبی خطبہ دیتے تھے، اس میں صحابہ ہوتے تھے۔ پہلے، سب سے پہلے جہاں سے قرآن و حدیث کے مسائل امت کو بتائے گئے وہ اللہ کا گھر ہے، یہیں سے سب سے پہلے امت کو دین کے مسائل سمجھائے گئے۔ میرے نبی خطبہ دیتے تھے، ایک لکڑی بھی تھی جسے میرے نبی خطبہ دیتے ہوئے ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے۔ آپ اس کے بعد ایک جو ہے عصا بن کر کے جب آ گیا، ممبر تیار ہو گیا۔ اب میرے نبی جب ممبر پر بیٹھنے لگے، لکڑی کونے میں رکھ دی گئی، چنانچہ ایک دن نبی کھڑے ہوئے، لکڑی پر ہاتھ نہیں رکھا تو وہ کھجور کی لکڑی رونے لگی۔ حدیث شریف میں بخاری کے ہے، وہ ایسے رو رہی تھی جیسے اونٹنی جس کا بچہ غائب ہو گیا ہو، ایک اونٹنی جس کا بچہ مر گیا ہو، غائب ہو گیا ہو، وہ جس طرح روتی ہے، یہ لکڑی چیخ چیخ کے رو رہی تھی۔ پوری مسجد کے نمازیوں نے اس کا رونا سنا۔ میرے نبی ممبر سے اترے، خطبہ چھوڑا، گئے، لکڑی پر ہاتھ رکھا، اسے تسلی ہو گئی، اس نے رونا بند کر دیا۔
ہائے ہائے ہائے، یہ میرے نبی ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، یہ دکھے دلوں کا سہارا ہے مصطفیٰ۔ میرے نبی اس مسجد میں خطبہ دیتے تھے۔ نبی کریم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابو بکر نے جیسے مسجد تھی ویسے ہی رکھی، اس میں کچھ نہیں کیا۔ کیوں؟ حضرت ابو بکر کا زمانہ 3 سال کے قریب خلافت کا تھا، اور ان 3 سال میں اسلام پر جو دشمنوں نے حملہ کیا، آج تک ایسا حملہ اسلام پر نہیں ہوا۔ ایسا حملہ اس وقت ہوا تھا تو حضرت عمر کے 3 سال یوں ہی گزر گئے حضرت ابو بکر کے۔ جب حضرت عمر کا زمانہ آیا تو حضرت عمر فاروق نے مسجد کو چوڑا کیا، لوگ زیادہ ہو گئے، مسجد کو بڑا کیا، اور جب مسجد کو بڑا کیا مگر سامان مٹیریل نقشہ وہی رکھا جو نبی نے رکھا تھا۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو حضرت عمر فاروق نے ایک کام کیا تھا کہ پہلے زمین کچی تھی، کنکر و ریت پتھر والی، حضرت عمر نے اب وہاں پر لال ماربل کے پتھر لگوائے۔ ایک کام حضرت عمر نے اتنا بڑھایا۔ لیکن حضرت عثمان غنی جب آئے تو انہوں نے مسجد کے دیواریں نقشدار پتھروں کی بنائیں، جن پتھروں میں ڈیزائن تھے ان پتھروں سے مسجد کی دیواریں بنائیں، لکڑیاں ساگوان کی لگائیں، چھتیں ساگوان کے لکڑیوں کی، پلر ساگوان کے لکڑیوں کی، ممبر و محراب کو خوب بہترین سجایا سمارا۔ صحابہ نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ نبی کی مسجد جیسے تھی ویسے رہنا چاہیے، اس میں تبدیلی نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ تم لوگ مجھ پر اعتراض کرتے ہو، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ بیتا فی الجنہ۔ میرے نبی نے فرمایا جو اللہ کے لیے گھر خوبصورت بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں خوبصورت گھر بنائے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں خوبصورت گھر بنائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسجدیں وہ جگہ ہیں کہ میرے نبی فرماتے ہیں اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، اے لوگوں جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو وہاں سے کچھ کھا لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کے باغ دنیا میں کہاں ہیں؟ فرمایا مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہیں، چر لو یہاں۔ یا رسول اللہ مسجدوں میں کیا ہم کھائیں گے؟ اب تو ہم غوث پاک کا لنگر تو کھا لیتے ہیں مگر مسجد میں نہیں، مسجد کے باہر۔ تبلیغیوں کی طرح مسجد ہی میں ڈیرا نہیں جماتے، ہم باہر کرتے ہیں۔ بہرحال تو لنگر ہم تو اب کھاتے ہیں مسجد کے باہر، مگر میرے نبی نے کہا جب مسجد میں جاؤ تو کچھ کھا لیا کرو۔ کیا کھانا ہے مسجد کے اندر؟ تو میرے نبی نے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مسجد میں تم جاؤ تو تسبیح پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، تسبیح و تحلیل میں لگے رہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بندہ جب نماز پڑھتا اپنے گھر میں، بندہ جب نماز پڑھتا ہے مارکیٹ میں، بندہ نماز پڑھے اپنی دکان میں، اور بندہ مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھے تو گھر کی نماز سے جماعت کی نماز کا ثواب 25 گنا زیادہ ہے۔ اپنے دکان کی نماز سے بڑھ کر مسجد کی جماعت کی نماز کا ثواب 25 گنا زیادہ ہے۔ ایک روایت میں 27 گنا زیادہ ہے، ایک روایت میں 30 گنا زیادہ ہے، ایک روایت میں 50 گنا زیادہ ہے۔ اب یہ فرق کیوں ہے؟ فرق اس لیے ہے پڑھنے والے کے دل کی کیفیت پر اس کا انحصار ہے۔ جتنا خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے گا ثواب اتنا اسے زیادہ ملے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنو سلمہ کے لوگ تھے، ان کو پتا چلا کہ مسجد نبوی کے آس پاس میں جگہ خالی ہے، اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو 5 وقت مسجد میں آتا جاتا رہے تم اس کے ایمان کے گواہ ہو جاؤ، مسجدوں میں آؤ، یہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور بڑا ثواب ہے۔ تو حضرت بنو سلمہ کے لوگوں نے سوچا کہ اب چلو مسجد کے ارد گرد زمینیں خالی ہوں، ہم اسے خرید لیں اور وہیں بس جائیں تاکہ 5 وقت مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ میرے نبی کو پتا چلا، بنو سلمہ کو بلایا، کہنے لگے میں نے سنا ہے کہ تم لوگ مسجد کے بغل میں ایک زمین خرید رہے ہو۔ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا نہ، جہاں تمہارا گھر ہے وہیں رہو۔ میرے نبی نے فرمایا تمہارا گھر جہاں ہے وہیں رہو۔ کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب تم مسجد پیدل آؤ گے جاؤ گے
مسجد جب تم پیدل آؤ جاؤ گے تو اللہ تعالی ہر نیکی ہر قدم کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا کرے گا، 10 درجے بلند کرے گا، 10 گناہ معاف کر دے گا۔ میں چند روایتوں کو ایک ساتھ سنا رہا ہوں۔ 10 گناہ معاف کر دے گا، 10 درجے بلند کرے گا، 10 نیکیاں عطا فرمائے گا ایک قدم کے بدلے میں۔ حضرت ابو ہریرہ یہاں فرماتے ہیں اِنَّا اعظمکم اجرن ابعدکم دارا، تم میں سب سے زیادہ ثواب اس کا ہے جس کا گھر جتنی زیادہ دور ہو۔ مسجد کو آ رہا ہے، قدم پر 10 گناہ مٹ رہے ہیں، 10 نیکیاں مل رہی ہیں، 10 درجے بلند ہو رہے ہیں۔ اور جب بندہ مسجد میں نماز پڑھ لے، نماز پڑھنے کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بھاگتے ہیں۔ اور اب تو یہ سعودی دبئی ریٹرن اور کالج اسکول کے پروفیسر ذرا زیادہ ہی ایڈوانس ہو چکے ہیں۔ زمانہ ہمارا ہو چکا ہے بہت خراب، تھوڑا ہماری بھی غلطیاں ہیں۔ ہم لوگ گرانڈ انٹریاں زیادہ کرواتے ہیں، اب ہمارے جلسوں میں نعرے ذرا زیادہ لگتے ہیں، دست بوسی وغیرہ بہت ہوتی ہے، دھکا مکی۔ ہاں ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے۔ ہاں یہ پرابلم ہے جی، کوئی چیز لمٹ میں ہونی چاہیے، زیادہ ہوتی ہے تو پرابلم کھڑا ہوتا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ نماز پڑھے بھاگے، نماز پڑھے بھاگے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو آدمی مسجد میں جائے اور نماز پڑھ کر دوسری نماز کا انتظار کرے، نماز پڑھ کر دوسری نماز کا انتظار کرے اور تسبیح و تحلیل میں لگا ہو، تو جب تک وہ اپنے مصلی پر بیٹھا ہوتا ہے، جب تک وہ اپنے مصلی پر بیٹھا ہوتا ہے، جب تک وہ اپنے مصلی پر بیٹھا ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کی رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اللہم ارحمہ، اللہم اغفرہ، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحمت نازل فرما۔ اسی لیے علماء نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس سے گناہ معاف ہو جائیں، جو چاہے کہ اس پر رحمتیں نازل ہوں، تو وہ نماز پڑھ کر فوراً مصلی سے نہ اٹھا کرے، اپنے مصلی پر بیٹھا ہو، تسبیح و تحلیل کرے، ذکر و اذکار کرے، قرآن یاد ہو وہ پڑھے، کلمہ یاد ہو وہ پڑھے، درود یاد ہو وہ پڑھے۔ وہ جتنی دیر تک بیٹھا تسبیح پڑھتا رہے گا، اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کریں گے۔ ہماری دعائیں نہ قبول ہوں، مگر اللہ کے فرشتے اگر دعا کریں گے تو ضرور قبول ہوگی۔ اللہ کے فرشتے مغفرت کی اس کے لیے دعائیں کریں گے۔ بخاری شریف میں روایت 2 جگہ موجود ہے، اللہم اغفرہ، اللہم ارحمہ، فرشتوں کی یہ دعا، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحمت نازل فرما۔ اللہ کی قسم ہم سب روتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں، ہمارے گھر میں رحمت نہیں، جادو ہے، ٹونا ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ یہ سب چیزیں ہوتی تو ہیں، مگر یاد رکھو اللہ اگر نہ چاہے تو جادو کا اثر کسی پر نہیں ہوگا۔ لاکھ جادوگر جادو کر ڈالے، گھونا پھوڑے، بھرکا پھوڑے، ناریل توڑے، تلوار چلائے، چاقو مارے، سندور ڈالے، لیمو کاٹے، جو چاہے وہ کچھ کاٹ ڈالے، پتلا مارے، جو چاہے وہ کر ڈالے، سوئی گھوپے، کچھ بھی کرے، اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی جادو کسی کا نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ مگر اللہ کب چاہے گا کب نہیں چاہے گا، اللہ کا ایک چاہنا ہوتا ہے اور ایک ہے اللہ کا راضی ہونا۔ اللہ راضی غلط چیزوں سے نہیں ہوتا، مگر جو ہوتا ہے اس کے چاہنے سے ہوتا ہے، جو ہوتا ہے اس کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ تو جب بندہ اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جادو کا اثر نہیں ہونے دیتا۔ نبی کی سنت پہ عمل کرو گے تو گناہ کی نحوست نہیں آئے گی، جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ اسی لیے تو مرید جب آپ ہوتے ہو تو آپ کو شجرہ ملتا ہے، شجرے میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھ کر کے اسی جگہ بیٹھے رہو۔ میں آپ بازار میں باہر نکل کر آدھا گھنٹہ پنچایت مارتے ہو، فجر کی نماز پڑھ کر وہیں بیٹھے رہو۔ مسجد میں آؤ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، ہر قدم پر 10 نیکیاں، 10 گناہ مٹ گئے، 10 درجے بلند ہو گئے، گھر کی نماز سے 25 گنا زیادہ ثواب مل گیا، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کا ثواب مل گیا، اللہ کے گھر میں حاضری کا ثواب مل گیا۔ اب اس گھر میں بیٹھے ہو گویا کہ تم جنت میں بیٹھے ہوئے ہو۔ اب اس کے بعد فرمایا ہمارے شجرے میں کہ آپ فوراً پنج گنج قادریہ پڑھیں جو غوث پاک کی طرف سے ہے، فجر کی نماز میں 100 مرتبہ یا عزیز و یا اللہ، کیا پڑھو؟ یا عزیز و یا اللہ، 73 بار پڑھو، یا باسطو یا باسطو یا باسطو،
100 مرتبہ کیا پڑھو گے؟ یا عزیز و یا اللہ، یا عزیز و یا اللہ، یا عزیز و یا اللہ. اور 73 مرتبہ پڑھو یا باسطو یا باسطو یا باسطو، اے پھیلانے والے رزق پھیلا دے، اے عزت والے عزت عطا فرما. اس کے بعد 111 بار پڑھو یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. 111 بار میرے نبی فرماتے ہیں جو یہ پڑھ لے گا، کوئی جادو، کوئی ٹونا، کوئی نحوست، کوئی نظر دن بھر اس پر اثر نہیں کرے گی. اس کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھ لو، 100 مرتبہ نبی پر درود پڑھ لو. نماز اشراق کا وقت ہو گیا، 2 رکعت نماز اشراق پڑھ لو. اب اپنے گھر کو چلے جاؤ، اللہ کی قسم تم کبھی بھوکے نہیں رہو گے. ظہر کی نماز میں مسجد کو آ جاؤ، دکانیں بند کر دو، روزی دینے والا وہ ہے. آ جاؤ مسجد میں، نماز پڑھو، اسی جگہ بیٹھے رہو اور پڑھو یا کریم و یا اللہ، یا کریم و یا اللہ، یا کریم و یا اللہ 100 مرتبہ. پھر پڑھو یا باسطو 73 مرتبہ. پھر اس کے بعد یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 111 بار. یہ پڑھو گے تو اللہ تعالی ہر جگہ تمہاری حفاظت فرمائے گا. اور جتنے دیر تک تسبیح پڑھو گے اللہ کے فرشتے کہیں گے اللہ اسے بخش دے، یہ تیری تسبیح پڑھ رہا ہے، اے اللہ اس پر رحمت نازل فرما، اے اللہ اسے بخش دے. ادھر ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ثواب مل رہا ہے، نیکیاں مل رہی ہیں، ادھر فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں. عصر کے وقت مسجد میں آ جاؤ، پھر نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے رہو، پڑھو 100 مرتبہ یا جبارو یا اللہ، 73 بار پڑھو یا باسطو، اور 111 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جو آدمی 111 بار عصر کی نماز میں پڑھ لے گا، ہر رنج و غم کے لیے اللہ اس کو کافی ہوگا. ڈپریشن ختم ہوگا، ٹینشن کم ہوگا، بیزاری دور ہو جائے گی، گھبراہٹ میں آسان دور ہو جائے گی، بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا. مغرب کی نماز میں مسجد میں پہنچے، آپ نماز پڑھو، اسی جگہ پر بیٹھے رہو، پڑھو 100 مرتبہ یا ستارو یا اللہ، یا ستارو یا اللہ، یا ستارو یا اللہ. اور 73 مرتبہ پڑھو یا باسطو یا باسطو یا باسطو. اور 111 بار پڑھو رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ وظیفہ تم کر لو. اللہ سے دعا کر دیا، اے مولا میں تکلیف میں ہوں، تو ہی رحم کرنے والا ہے. اب تک دن بھر میں اگر کوئی غلطی خطا ہو گئی ہے تو آپ نے یہاں معافی مانگ لی، اللہ اس کی نحوست سے بچا لے گا. آپ جا رہے تھے، بغل میں شرابی جواری تھا، آپ جا رہے تھے، گنہگار تھا، بدکار تھا، آپ جا رہے تھے، بت کدا تھا، مندر تھا، وہاں کی نحوستیں گھیرنا چاہ رہی تھی. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ عشاء کی نماز، اب اس کے بعد کیا کرو؟ سورہ واقعہ پڑھ لو، سورہ واقعہ پڑھ لو. عشاء کی نماز میں تم کیا کرو؟ نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے رہو، پڑھو 100 مرتبہ یا غفار ہو یا اللہ، یا غفار ہو یا اللہ. اور 73 بار پڑھو یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ. اور 111 بار پڑھو وفوض امری اللہ. کیا پڑھو؟ وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد 111 بار. اس آیت کا، قرآن کی اس آیت کی فضیلت یہ ہے، کتنا خطرناک جادو اگر پہلے ہو چکا ہے، پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے سارا جادو کٹ کر ختم ہو جائے گا، ساری نظر بد دور ہو جائے گی، ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی. پڑھ کے تو دیکھو. اور اتنے دیر تک مسجد میں بیٹھے رہے تو اللہ کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں. یہ مسجدیں اللہ کی رحمت کا خزانہ ہے. اسے تعمیر کرنے والا، اس میں روشنی کرنے والا، اس میں اجالا کرنے والا حضرت سیدنا عثمان غنی نے حدیث کے ذریعہ دلیل دی کہ جتنا اسے سنوارو گے، جتنا اسے سجاؤ گے، جتنا اسے خوبصورت بناؤ گے، اتنی ہی. جب حضرت عمر فاروق نے نماز تراویح میں مسجد نبوی میں چراغ کا انتظام کیا، حضرت عمر فاروق نے مسجد نبوی میں تراویح کی نماز 20 رکعت قائم کی. اب یہ تبلیغی سلفی وہ ہاتھ بھاج کرتے ہیں، زور زور سے آمین چلاتے ہیں، وہ والے ٹانگ پھیلا کر نماز پڑھتے ہیں، جنہوں سلفی بولتے ہیں اہل حدیث. وہ کہتے ہیں کہ 20 رکعت بدعت ہے، نبی نے کبھی 20 رکعت نہیں پڑھی. ہم نے کہا نبی نے جماعت سے بھی نہیں پڑھی. ہم 20 رکعت پڑھتے ہیں بدعت ہے، تم جماعت سے پڑھتے ہو بدعت ہے.
یہ کیا جی آدھا مانا آدھا چھوڑ دیا؟ اگر بگے پکے ہو تو حضرت عمر نے 20 رکعت رکھی اور مسجد میں روشنی کا اہتمام کیا. حضرت علی نے دیکھا, ارشاد فرمایا اللہ عمر کی قبر کو تو اسی طرح روشن کر جس طرح اس نے تیرے نبی کے گھر کو روشن کیا. اس لیے اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. یہ مسجدیں کیا ہیں؟ یہاں بدلاؤ ہم سب کو نظر نہیں آتا. جانتے ہو بہلول کو؟ بہلول کو جانتے ہو؟ ایک اللہ کا ولی مجذوب بندہ تھا, قبرستان میں رہتا تھا. بادشاہ نے کہا بہلول قبرستان میں کیا کرتا ہے؟ چل شہر کی بلڈنگیں دیکھ, وہاں کی چمک دیکھ, وہاں کی زندگی تک روشنی ہے, مرغ مسلم ہیں, کباب ہیں, خوشیاں ہیں, محل ہیں, باغ ہیں, پانی ہیں, جھرنے ہیں. قبرستان میں بیٹھ کر کیا کرتا ہے؟ بہلول نے کہا بادشاہ شہر اتنا اچھا ہوتا تو آج تک میں نے تیرے شہر سے لوگوں کو یہاں آتے دیکھا ہے, یہاں سے کسی کو شہر جاتے نہیں دیکھا. تو مجھے جس شہر میں بلا رہا ہے یہاں سے کسی کو میں نے شہر جاتے ہوئے نہیں دیکھا. بہلول بیٹھے ہوئے تھے راستے میں, مٹی کا گھر بنا رہے تھے جیسے پہلے بچے بناتے تھے. اب تو بچے بناتے نہیں جناب, اب تو بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے. یاد رکھو مغرب تمہارے بچوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے. اس سے بچوں کی مینٹلٹی گروتھ رکتی ہے, ڈپریشن بڑھتا ہے, یادداشت ان کی کمزور ہوتی ہے, وہ چڑچڑے ہوتے ہیں, نارمل نہیں رہتے. چیخنا چلانا, پٹکنا توڑنا, ماں باپ کی باتیں نہ ماننا, یہ جو آج کہتے ہو نوجوان نہیں مانتے نا, اس کی وجہ سمجھے کہ نہیں؟ اللہ رحمتوں کی بارش نازل فرمائے میرے تاج شریعہ پر. مگر اب تو لوگ تاج شریعہ کا نام تو لیتے ہیں مگر کام کچھ اور کرتے ہیں. اللہ بچائے. خیر, تو مٹی کا گھر زمین پہ آپ نے بنایا ہوگا, ہم نے بھی بنایا ہے. تب یہ نہیں تھا اس لیے ہم نہیں بنا پائے تھے. ہم بھی مٹی کا گھر بناتے تھے, ہے نا, میڑ اور لگا کر کے بناتے تھے, آنگن بنتا تھا. بہلول بنا رہا تھا. ملکہ زبیدہ شوہر کے ساتھ گزری. اس نے کہا بہلول کیا کر رہا ہے؟ کہا ملکہ جنت بنا رہا ہوں, خریدے گی کیا؟ جنت بنا رہا ہوں, خریدے گی کیا؟ ملکہ نے کہا ہاں بابا بیچ دے, خریدتی ہوں. کہا کتنی قیمت ہے؟ کہا 1 سکہ. ملکہ نے سکے دیے, چلتی بنی. اب بادشاہ شوہر بیوی کو چھیڑ رہا ہے, مذاق اڑا رہا ہے, کھلی کر رہا ہے, پاگل سکہ برباد کر دی. کہاں یہ مٹی کا گھر, کہاں جنت؟ رات ہوئی سویا. رات میں جب خواب دیکھتا ہے بادشاہ کہ جنت سجی ہے, میں ٹہل رہا ہوں اور محل دیکھے جا رہا ہوں, ایک ایک سے عالی شان خوبصورت محل نظر میں. ایک محل کے پاس پہنچے, دروازے پہ لکھا ہوا تھا بیت زبیدہ. یہ زبیدہ کا گھر ہے. اس نے سوچا میری بیوی کا ہے, چلو بیوی میری تو گھر بھی میرا. اندر گھسا, دربانوں نے روکا, کہا باہر رک. کہنے لگے کیوں؟ کہا یہ تیرا نہیں ہے. کہنے لگے کیا بات کر رہے ہو, میری بیوی کا. کہا یہ دنیا نہیں جناب, جنت ہے, یہاں نہیں چلنے والا, یہ تیری بیوی کا ہے, تیرا نہیں ہے. آنکھ کھل گئی, پھٹ سے رات بھر بے قرار, جلدی صبح ہو, جلدی صبح ہو. صبح ہو گئی, ملکہ سے کہتا چل پھر چلیں گے سیر کرنے, بہلول سے ملنا ہے. گئے, پھر دیکھا بہلول گھر بنا رہا ہے. بادشاہ نے پوچھا بہلول کیا کر رہا بابے؟ کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں. مسکرا رہا ہے. کہا بیچے گا؟ بہلول نے کہا ہاں میں بیچوں گا. کہا کتنا؟ کہا تیری پوری سلطنت. بادشاہ نے کہا کہ بہلول کل تو میری بیوی کو 1 سکے میں دیا تھا, آج تو مجھ سے 1 پوری سلطنت قیمت مانگ رہا ہے. بہلول نے کہا اس نے بغیر دیکھے خریدا تھا, تم رات میں دیکھ کر کے آئے ہو. بات سے ماری نہیں؟ تو اس سے پہلے کہ سب چلا جائے نماز پڑھ لے, اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے. نماز پڑھ لے اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے. اللہ کے گھر میں خرچ کر دے اس سے پہلے کہ تیری جائیداد پر تیرے وارث قبضہ کر کے بیٹھ جائیں. اس سے پہلے کہ تیری دولت کے لیے تیری اولادیں آپس میں لڑیں, خون کے رشتے کو تار تار کریں, اس سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے خون کی حفاظت کر لو. اے مسلمانوں, یہ مسجد بنائی ہے, بڑی خوبصورت بنائی ہے. حدیث ہے کئی ایک ہیں, مگر میں نے یہاں پر چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں. مسجدوں کی برکتوں کا کیا حساب و کتاب ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ مسجدیں
دنیا تباہ ہو جائے گی. لوگ کہتے ہیں فلاں مسجد شہید کر دی گئی, فلاں مسجد شہید کر دی گئی. میاں حفاظت ہماری ذمہ داری ہے, قیامت میں ہمیں جواب دینا ہوگا. یاد رکھنا, ایسا کہنے سے نہیں چلے گا کہ کہاں تھے کہاں تھے. اللہ کی نشانیاں ہیں یہ مسجدیں, یہ اللہ کی نشانیاں. من یعظم شعائر اللہ, ہم یہ داخل ہیں. اللہ کا گھر یہ مسجد اسلام کی نشانیوں میں سے, اس کی تعظیم واجب ہے. اس کی تعظیم کیا ہے؟ واجب ہے. اگر مسجدیں توڑی جا رہی ہیں, قیامت میں سب تباہ ہو جائے گا, مگر دنیا کی کوئی مسجد تباہ نہیں ہوگی. جو مسجدیں اس دنیا میں ہوں گی اسی طرح آسمانوں پہ اٹھا لی جاتی ہیں, اور جنت میں یہی خوبصورت مسجد آپ پاؤ گے. کتنی خوش نصیبی ہوگی جب آپ کا 1 روپیہ اس مسجد میں لگا ہوگا, اور جنت میں پھر اس سے خوبصورت آپ محل دیکھو گے. میرے نبی کا فرمان ہے, دنیا بدل سکتی ہے, زمین بدل سکتی ہے, آسمان بدل سکتا ہے, مگر میرے نبی نے جو فرمایا وہ کبھی نہیں بدلے گا. نبی نے فرمایا من بنا للہ مسجدن بن اللہ بیتن فی الجنہ. میں بہت خوش ہوا اس مسجد کو دیکھ کر. مجھے کل ہی اس کا ویڈیو دکھائی دیا. میں نے دیکھا وہیں پر میں نے بڑی دعائیں دی, دیکھتے ہی میں نے بڑی دعائیں دی. پہلے میں سوچتا تھا یہ جو ہے نا اتنا ڈیکوریشن میں پیسہ کیوں خرچ کرتے ہیں, لیکن میں روزانہ درس حدیث و تفسیر دیتا ہوں 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک. پورے ورلڈ سے لوگ اس میں رہتے ہیں, یاد رکھیں آپ, پورے دنیا سے رہتے ہیں لوگ. ہاں, اس کے اندر آن لائن, اس میں اس وقت بخاری کتاب الصلاۃ میں مسجد کی فضیلت کا بیان چل رہا ہے. اور جب میں نے ان حدیثوں کو پڑھا, اللہ اکبر کبیرہ, تو سمجھ میں آیا میاں اگر ہم اپنے گھر میں راجستھان کا قیمتی ماربل لگاتے ہیں تو کیا اللہ کا گھر ایسے رہے گا؟ ہے نا. بس ختم کر رہا ہوں اپنی گفتگو, 2:30 بجے ہم نے کہا گیا تھا, بس 2 منٹ اور لے رہا ہوں آپ کا. تو مسجدیں جب ہم اپنا گھر اتنا خوبصورت بناتے ہیں تو اللہ کے گھر کو اپنے گھر سے زیادہ خوبصورت بنانا ہے. اور حضرت عثمان کا یہ قول جب نظر آیا کہ انہوں نے مسجد کو نقشدار پتھروں کے ساتھ بنایا. ساگوان کی لکڑیاں کتنی قیمتی ہوتی ہیں, آج بھی وہ قیمتی تھی ہیں, پہلے بھی بڑی قیمتی تھی. معمولی بات ہے ساگوان کی لکڑیوں کا مکان بنانا, مگر حضرت عثمان غنی نے ساگوان کی لکڑیوں کے چھت بنوائے تھے. روشنی کا انتظام کبریت احمر سے, یہ سب اہتمام صحابہ نے اور بنو عباس کے خلفاء نے کیا. مضبوط شاندار دروازے, صاف صفائی. گفتگو کو میں ختم کروں کہ ایک خاتون تھی جو مسجد میں جھاڑو پوچھا کرتی تھی, ان کا انتقال ہو گیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے, صحابہ نے سوچا کام کرنے والی ہے, غریب فقیر ہے, نبی کو کیا تکلیف دی جائے. رات میں انتقال ہوا, غسل دیا, جنازہ پڑھا, دفن کر دیا. میرے نبی آئے, تشریف لائے, پوچھا وہ خاتون نہیں دکھ رہی ہے جو مسجد کی صاف صفائی کرتی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کل اس کا انتقال ہو گیا. میرے نبی نے فرمایا تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ تکلیف نہیں دینا چاہتے, پتہ ہے, بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے. میرے نبی اس کے قبر پہ گئے اور قبر پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پھر سے پڑھی. یہ مسجد کی فضیلت, ایک کچرا اٹھانے کی, تنکا اٹھانے کی فضیلت ہے. اے سنیوں, اس مسجد کے تزئین و آرائش اور حسن میں اللہ کی رضا کے خاطر آپ جو بھی کرو گے, دنیا کی ہر چیز تباہ ہو سکتی ہے مگر مسجدیں تباہ نہیں ہوں گی. آپ کی یہ چیز جیسے ہے ایسے ہی قیامت میں اس کا بدلہ اجر اس سے بڑا عطا فرمائے گا اللہ. اس وقت تقریباً 5 لاکھ میں نے ان لوگوں سے بات کی کیونکہ نئی مسجد بنی ہے. میں بہت پہلے آیا تھا جب تعمیر شروع تھی اس کی, رمضان شریف میں غالباً آیا تھا. میں رمضان شریف میں, میرا ادارہ ہے مرکز ضیاء السنہ, لڑکیوں کا اور لڑکوں کا, منگلور میں بلوائی شہر میں قائم کیا ہے حضور محدث کبیر کے نام سے. اس وقت 60 بچیاں ہیں اور آپ کے ہاویری کی تقریباً 15-20 بچیاں خالی ہاویری شہر کی ہیں. ہاں اسی ہاویری شہر کی ہیں. تو چندے کے لیے میں یہاں آتا ہوں اور میں نے یہ دیکھا جو لوگ چندہ کرنے آتے ہیں, میں خوش کرنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں, حقیقت اس شہر کے لوگ بڑے اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں. بس میری گزارش ہے کوئی آپ کو لوٹے مت. آپ قائد ملت مسلک اعلیٰ حضرت محدث کبیر کے ساتھ مضبوطی سے رہو. انہوں نے کبھی لوٹا نہیں. ارے 50 سالوں سے محدث کبیر آ رہے ہیں, کبھی لیا کچھ ایک نقطہ تو بتا دو. 50 سالوں سے آ رہے ہوں گے. جب وہ مسجد کے چڑھائی پہ سوتے تھے تب آتے تھے, وہ بسوں میں دھکے کھا کے اس وقت وہ آتے تھے. نہ گرانڈ انٹری تھی نہ کچھ تھی. اس شہر پر جتنا بڑا فیضان, ہانگل پر, ہاویری پر,
رانی بنور پر، اس کے بنکاپور پر، ان علاقوں پر جو محدث کبیر کا فیضان ہے، آج آپ کی نوجوانوں تمہاری سنیت بچی ہے محدث کبیر کے قدموں کی برکت سے۔ تو میں آتا ہوں، میں نے دیکھا الحمدللہ بڑا تعاون، تقریباً میرے ادارے کا 30 لاکھ کا سالانہ کا خرچ ہے۔ 100 بچے بچیاں اس وقت مدرسے میں، لڑکوں کا بھی مدرسہ ہے، حفظ عالم کورس ناظرہ، لڑکیوں کا بھی فضیلت تک انتظام ہے۔ 60 بچیاں ہاسٹل میں رہتی ہیں، دونوں ٹائم کا کھانا۔ تو چندہ کرنے میں آتا ہوں، الحمدللہ بڑی محبت سے لوگ دیتے ہیں، اور بھی لوگ جو آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ الحمدللہ یہاں کے لوگ بڑا دل کھول کے خرچ کرتے ہیں۔ تو صدر صاحب نے کہا کام باقی ایسا ہے ویسا ہے۔ میں نے کہا حاویری میں اور سوچنے کی ضرورت ہے، 5 لاکھ تو چٹکیوں میں یہاں ہو جائے، 5 لاکھ کے 10 لاکھ کا انتظام کرو آپ۔ میں گزارش کروں گا، میرے نبی کے سامنے چند غریب فقیر لوگ آئے، موٹا کپڑا پہنے، پریشان حال۔ میرے نبی نے دیکھا تو پہلی بار آپ نے فرمایا لاؤ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، غریبوں کو مدد کرو۔ کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا، میرے نبی کے چہرے پر غصہ ظاہر ہوا۔ اچانک ایک انصار صحابی گئے، انہوں نے بڑا مال لے کر آئے، پھر ان کو دیکھا، دوسرے لائے، اسے تیسرے لائے، چوتھے لائے، 5ویں لائے، چھٹے لائے۔ میرے نبی مسکرانے لگے، میرے نبی نے مسکرانے لگے، فرمایا کہ جس نے یہ اچھا کام کیا اور قیامت تک ان کو دیکھ کر جو لوگ کام کرتے رہیں گے، سب کا ثواب ان کو ملے گا۔